چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں، اب نماز کے طریقے کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے نماز کے لیے نیت دل میں ہونا چاہیے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، مطلب آپ نے نماز پڑھنے کے لیے ارادہ کیا دل میں، یہ آپ کی نیت ہو گئی۔ نیت کے لیے مخصوص الفاظ، میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت 4 رکعت فرض وغیرہ، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ صفیں درست کرنے اور اقامت کہنے کے بعد امام کو اللہ اکبر، جس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، سے ابتدا کرنی چاہیے۔ نماز کی شروعات کہاں سے ہوگی؟ اللہ اکبر کہہ کر۔ تکبیر تحریمہ کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو کاندھوں تک اٹھانا مسنون ہے۔ کہاں تک اٹھائے جائیں گے دونوں ہاتھ؟ کاندھوں تک اٹھائے جائیں گے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں سے کان چھونا یا پکڑنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ کچھ لوگ جو اس طرح سے کان کو ٹچ کرتے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ چلیے حدیث حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں درست فرماتے، پھر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں اپنے ہاتھ کاندھوں تک اٹھاتے تھے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ کہاں تک اٹھاتے تھے؟ کاندھوں تک اٹھاتے تھے۔ کان یرفع یدیہ حذو منکبہ اذا افتتح الصلاۃ، نماز کی شروعات، اس کی افتتاح کہاں سے کرتے؟ کاندھوں تک ہاتھ اٹھا کر۔ چلیے یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہے، جب ہاتھ اٹھائے جائیں گے تو ہتھیلیاں قبلے کی طرف رہیں گی، ٹھیک ہے؟ اوکے۔ قیام میں ہاتھ کھلے رکھنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو ہے وہ ہاتھ کاندھے تک اٹھاتے ہیں اور کھلے چھوڑ دیتے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نماز پڑھی کاندھوں تک ہاتھ اٹھائے اور پھر ہاتھ باندھ لیے۔ کچھ لوگ ہیں جو ہاتھ نہیں باندھتے ہیں اور ایک الگ سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ثابت نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام نے اس طرح سے پڑھی تھی، ہمارے فلاں امام جو ہے ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے تھے۔ واقعہ اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا کہ کیا وجہ سے وہ ہاتھ نہیں باندھتے تھے، ان کے ہاتھوں میں وہ جو تکلیف تھی جس وجہ سے لوگوں نے اس کو کاپی کرنا شروع کر دیا۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہاتھ باندھنے میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ہونا چاہیے، لیفٹ ہینڈ کے اوپر آپ کا رائٹ ہینڈ ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہاتھ سینے کے اوپر باندھنا مسنون ہے۔ حدیث ہے عن وائل بن حجر رضی اللہ عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع ید الیمن علی یدی الیسری علی صدری، رواہ ابن خزیمہ۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہم نے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ باندھا، ہاتھ بائیں اور دائیں ہاتھ کے اوپر بایاں ہاتھ رکھا۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ آپ نے سینے پر ہاتھ باندھا، لیفٹ ہینڈ کے اوپر اپنا رائٹ ہینڈ رکھا۔ چلیے یاد رہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں، یعنی آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھا، رکوع میں پہنچنے سے پہلے تک اس کو کہتے ہیں قیام، ٹھیک ہے؟ چلیے دوران قیام نگاہ سجدے کے جگہ پر رہنی چاہیے۔ جب آپ قیام کے لیے مطلب آپ ہاتھ باندھ کر جب کھڑے ہوں گے تو آپ کی نظریں وہاں ہونا چاہیے جو سجدے کی جگہ ہے، جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس اپنی نگاہ سجدے کی جگہ رکھو۔ اسے بیہقی نے روایت کیا ہے۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا، تعوذ اور بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کے بعد قرات شروع کرنے سے پہلے تھوڑی دیر خاموش رہتے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اس خاموشی میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں یہ دعا پڑھتا ہوں، یا اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان، مشرق اور مغرب کے درمیان کی دوری پیدا فرما، یا اللہ مجھے میرے گناہوں سے سفید کپڑے کی طرح ایک پاک و صاف کر دے،
یا اللہ میرے گناہوں کو برف اور پانی اولوں سے دھو دے۔ یہ ایک دعا ہے جو سنت سے ثابت ہے۔ دوسری ایک دعا ہے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس دعا کو بھی پڑھی جا سکتی ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول یہ دعا پڑھتے تھے۔ اس طرح جو ثنا ہم پڑھتے ہیں، جس کو ہم ثنا کہتے ہیں، تو آپ نے اللہ اکبر کہہ کے رکعت باندھی ہے، اس کے بعد آپ نے شروع کیا سبحانک اللہم وبحمدک، یہ دعا جو آپ پڑھتے ثنا، اس کے بعد آپ کہیں گے بسم اللہ، اس کے بعد آپ تعوذ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد کوئی ایک سورہ۔ اللہ اکبر، ثنا کے بعد اعوذ باللہ، اس کے بعد بسم اللہ کے بعد پھر آپ سورہ فاتحہ مکمل کریں گے، اور اس کے بعد کوئی اور سورہ آپ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد رکھیے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھیے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرات مدہ والی کھینچ کر اور لمبی پڑھتے تھے، یعنی آپ جو قرات ہے وہ لمبی پڑھتے۔ چلیے، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی کیفیت پوچھی گئی، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ قرات مدہ والی یعنی کھینچ کر لمبی ہوتی تھی۔ پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بسم اللہ کو، الرحمن کو، الرحیم کو لمبا کر کے پڑھا اور بتایا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ مطلب اللہ کے رسول بہت اچھے سے قرات کرتے تھے، مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کھینچ کر پڑھتے تھے اس کو، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی ایک ایک آیت صحابہ کو بہت ہی اچھے سے واضح طور پر سنائی دیتی اور سمجھ میں آتی۔ ہمارے پاس معاملہ ہے اتنا تیزی سے پڑھا جاتا ہے، خاص طور سے تراویح وغیرہ میں، کہ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ تو یہ درست نہیں ہے اور سنت کے خلاف ہے کہ آیتوں کو ٹھہر کر پڑھا جائے، رک کر پڑھا جائے، اور بہتر ہے کہ ایک ایک آیت پڑھی جائے۔ بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ سورہ فاتحہ ہر نماز میں ہونا چاہیے، چاہے وہ سری ہو یا جہری، یعنی آپ خاموشی میں پڑھتے ہیں ظہر اثر، یا جہری آواز سے پڑھتے ہیں فجر مغرب عشاء، ہر جگہ سورہ فاتحہ لازم ہے، ضروری ہے، اور ہر رکعت میں ہے۔ کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہے، یہاں تک کہ نماز جنازہ میں بھی سورہ فاتحہ ہے۔ افسوس ہے کہ ہمارے پاس کچھ لوگ نہیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے، رکوع میں شامل ہونے والی نماز کو اپنی رکعت دوبارہ ادا کرنی چاہیے، بہتر ہے، ٹھیک ہے، واللہ عالم، ٹھیک ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ رہتے ڈائریکٹ رکوع میں جا کر ملتے اور اپنی رکعت کو مکمل کر لیتے، حالانکہ ان کو سورہ فاتحہ نہیں ملی۔ اب اس میں اختلاف ہے علماء کا، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہو جاتی ہے رکعت، کچھ نے کہا نہیں ہوتی ہے۔ اس کی حدیث وہ ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق نہیں، دوسرے صحابی ہے، وہ مسجد میں داخل ہوئے، اور جیسی مسجد میں داخل ہوئے تو جماعت جو ہے رکوع میں جا چکی تھی، تو یہ بھی مسجد کے باہر سے بھی انٹر ہوئے تھے، وہ فوراً رکوع میں چلے گئے، اور رکوع کی حالت میں چلتے ویسے آئے اور رکعت میں مل گئے۔ اللہ کے رسول کو پتہ چلا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دوبارہ ایسا مت کرنا۔ تو اس پہ دو علماء نے الگ الگ رائے اپنی رکھی۔ کسی نے کہا کہ ایسا مت کرنا مطلب یہ اس طرح سے رکوع میں چلتے ہوئے نہیں آنا، اور ان کو ریپیٹ کرنے کے لیے نہیں کہا نماز، اس لیے مطلب نماز ہو جاتی ہے رکوع میں ملنے سے، کچھ کا کہنا ہے۔ کچھ نے کہا کہ دوبارہ نہیں کرنا، اس کا مطلب یہ کہ اس طرح سے نہیں کرنا ورنہ نماز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کی دوسری دلیل یہ کہ اللہ کے رسول فرمایا کہ میرے پیچھے تم لوگ قرات مت کیا کرو الا سورہ فاتحہ، سوائے سورہ فاتحہ کے، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول فرمایا کہ میں جب نماز پڑھوں تو میرے پیچھے تم لوگ پڑھا مت کرو، لیکن سورہ فاتحہ کو چھوڑ کر، مطلب سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہو، کیوں؟ تاکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو اس پر علماء نے کہا کہ رکوع میں ڈائریکٹ ملنے سے رکعت نہیں ہوگی، تو بہتر یہ ہے کہ آپ رکعت کو، وہ والی رکعت کو شامل نہ کریں، اس کو چھوڑ دے، اگلی رکعت پڑھ لے جو آپ کی چھوٹ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ امام، مقتدی یعنی پیچھے والے، منفرد یعنی اکیلے، سب کو سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز فجر پڑھ رہے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات فرمائی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت محسوس کیا اس وقت کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے پوچھا شاید تم میں سے کوئی امام کے پیچھے قرات کر رہا تھا، میرے پیچھے مطلب. تو ہم نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کرو، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اسے ابو داؤد ترمذی نے روایت کیا ہے، اور ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن درجے کی ہے. امام ترمذی کیا فرماتے ہیں؟ یہ حدیث حسن درجے کی ہے، مطلب سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو اور دوسری چیزیں مت پڑھا کرو. چلیے ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ناقص ہے، مطلب ادھوری ہے، انکمپلیٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار فرمائی. پھر فرمایا نماز نامکمل رہتی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس وقت دل میں پڑھ لیا کرو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. مطلب جب امام کے پیچھے رہیں گے تو سورہ فاتحہ دل میں پڑھیں گے، آپ زور سے نہیں پڑھیں گے، دھیما ایک دم. ٹھیک ہے. چلیے ایک اور حدیث حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تم میں سے ایک امامت کرائے، اور جب امام سورہ فاتحہ پڑھے، قرآن پڑھے تو تم خاموش رہو. یہاں پر اس سے مراد کیا ہے؟ امام جب قرآن پڑھے تو خاموش رہو. ٹھیک ہے. لیکن پہلی والی حدیث نے بتا دی کہ سورہ فاتحہ جب پڑھی جائیں گی تو ہم پیچھے خاموش رہیں گے، لیکن سورہ فاتحہ پڑھیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کرنے کا حکم فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس لیے زیادہ جتنا کوئی چاہے پڑھے. اسے ابو داؤد اور احمد نے روایت کیا ہے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. امام سورہ فاتحہ پڑھ لے تو امام سمیت تمام مقتدیوں کو بیک وقت آمین کہنی چاہیے. سری قرات میں آہستہ اور جہری قرات میں بلند آواز سے آمین کہنا چاہیے. اب ظاہر سی بات ہے کوئی سری قرات کر رہا ہے تو آواز تو جائیں گی نہیں. ٹھیک ہے. اب وہ بات چل رہی ہے مقتدی کی. جب جہری چل رہی ہے تو امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے دھیرے سے. امام صاحب سورہ فاتحہ ختم کریں گے، آمین کہیں گے، ہم نے بھی آمین کہنا ہے. ہمارے پاس امام لوگ آمین نہیں کہتے ہیں، مقتدی آمین بولتا ہے، دونوں نے کہنا ہے. اس کے بعد جو سری نماز ہے ظہر اثر، اب اس میں تو امام صاحب اپنے دل میں پڑھیں گے، ہم بھی دل میں پڑھیں گے، تو آمین بھی دل میں بولیں گے. ٹھیک ہے. یہ بات یہاں پر یہ واضح ہونا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. جس کی آمین کی آواز فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے اس کے گزشتہ صغیرہ گناہ تمام بخش دیے جاتے ہیں. بخاری کی حدیث ہے. امام نے آمین کہا، آپ نے بھی آمین کیا. آپ کو پتہ ہے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں جب سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے. تو اگر آپ کی آمین اور فرشتوں کی آمین مل گئی تو آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، صغیرہ گناہوں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وَلَضَّالِّينَ کہا تو اونچی آواز سے آمین کہی. ٹھیک ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. امام کو سورہ فاتحہ کے بعد پہلی 2 رکعتوں میں قرآن کو دوسری سورت یا سورت کا حصہ تلاوت کرنا چاہیے، جس کو ضمنی سورہ کہتے ہیں. امام سورہ فاتحہ کے بعد پہلی 2 رکعت میں، فجر میں تو 2 ہی ہوتی ہے، ظہر میں 4 ہوتی ہیں، تو پہلی 2 رکعتوں میں کوئی دوسرا سورہ پڑھے گا وہ سورہ فاتحہ کے بعد، اور باقی کی 2 رکعت میں خاموش رہے گا، صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا. ٹھیک ہے. دوسری رکعت میں پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت ملانی چاہیے، اور باقی کی 2 رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. تمام نمازوں میں امام کو دوسری رکعت کی نسبت پہلی رکعت لمبی کرنی چاہیے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے علاوہ اور دوسری صورتوں کو بھی پڑھا کرتے تھے. پچھلی 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور آیت بلند آواز سے پڑھتے جس میں ہم سن لیتے. پھر آپ پہلی رکعت کو دوسری رکعت کی بنسبت لمبا کرتے. اس طرح آپ عصر اور صبح کی نماز ادا فرماتے ہیں. ویسے تمام نماز میں آپ کا معاملہ تھا، پہلی رکعت لمبی، دوسری رکعت کم، لیکن دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ ضمنی سورہ، اور بعد کی 2 رکعت میں آپ کو صرف
سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ چلیے، اسے مسلم شریف نے روایت کیا ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مقتدی کو امام کے پیچھے چاروں رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، لیکن جو مقتدی رہے گا پیچھے والا وہ صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا چاروں رکعتوں میں، وہ دوسرا سورہ نہیں پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ منفرد کو فرض، سنت، نوافل تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت ملانی چاہیے۔ منفرد مطلب اکیلے پڑھ رہے آپ، تو فرض نماز، سنت نماز، نفل نماز، آپ ہر نماز میں کیا کریں گے؟ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن فرض نماز میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ صرف دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ پڑھنا ہے، باقی کی 2 رکعتوں میں نہیں پڑھنا ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جہری نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں قرات کی ترتیب واجب نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو ترتیب ہے کہ پہلی رکعت میں آپ جو سورہ پڑھتے ہیں تو دوسری رکعت میں اس کے بعد والا سورہ پڑھنا چاہیے قرآن میں، بہتر ہے اگر کرے تو، لیکن ضروری نہیں ہے۔ سیکوینس چینج بھی ہوا تو چلتا ہے۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورہ پڑھا تو ضروری نہیں ہے کہ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ سیکوینس والا سورہ پڑھیں گے جو قرآن میں آتا ہے سیکوینس میں۔ آپ بعد والا بھی پڑھ سکتے ہیں، پہلا والا بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، آپ فرماتے ہیں، یہ اس طرح سے حدیث ہے کہ واقعہ اس طرح سے تھا، ایک صحابی تھے، ہر نماز میں ہر رکعت کے بعد ہر سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورہ پڑھتے اور اس سورت کے بعد کوئی ایک سورہ پڑھتے اور اس کے ساتھ سورہ اخلاص ملا دیا کرتے۔ جب اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص ملاتے ہیں، ہر رکعت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے، قل هو اللہ احد سے، کیونکہ اس کے اندر اللہ کی جو صفتیں ہیں اس وجہ سے۔ تو اللہ کے رسول فرمایا کہ یہ محبت تمہیں جنت میں لے جائیں گی، مطلب آپ کی اجازت تھی کہ ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح آپ نے تہجد کی نماز پڑھی، آپ کے پیچھے جو ہے آپ کے ایک بھتیجے حضرت میمونہ کے جو انہوں نے بھی نماز پڑھی، تو فرماتے کہ اللہ کے رسول نے سیکوینس میں کبھی سورہ بقرہ پہلے پڑھائی، سورہ جو ہے العمران بعد میں، سورہ نساء اس کے بعد، اور کچھ احادیث میں ملتا ہے کہ آپ نے رات کی نماز میں پہلے سورہ نساء پڑھائی بعد میں سورہ العمران پڑھائی، مطلب سیکوینس تبدیل ہو سکتا ہے۔ چلیے، امام یا منفرد، پہلی 2 امام یا منفرد اکیلے پڑھ رہے ہو یا امام کے ساتھ، دوسری رکعت میں ایک ہی سورت تلاوت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ چاہیں تو دونوں رکعتوں میں ایک سورت بھی تلاوت کر سکتے ہیں، سورہ اخلاص پہلی رکعت میں پڑھی بعد میں بھی پڑھی، بہتر ہے کہ آپ اور بھی دوسری صورتیں پڑھیں، لیکن چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کو قرآن مجید بالکل یاد نہ ہو تو اسے قرات کی جگہ لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنا چاہیے۔ حضرت رفع بن رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز سکھلائی اور فرمایا اگر تجھے قرآن یاد ہو تو اسے پڑھ لو، ورنہ الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھ کر رکوع کر لو۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ ایسا آدمی ابھی نیا نیا آیا ہے اسلام میں، ابھی قرآن جانتا ہی نہیں، نماز تو فرض ہے، تو کہا کہ سورہ فاتحہ کے بعد اب قرآن تو اس کو یاد نہیں ہے، تو اب کیا پڑھے گا؟ وہ پڑھے گا الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور رکوع کر لے گا۔ لیکن یہ اس شخص کے لیے جو ابھی سیکھنے والا ہے، ابھی سٹارٹنگ ہے، اس کا انیشیل ہے، لیکن قرآن کا علم تو حاصل کرنا پڑے گا، اس کو سیکھنا پڑے گا، کچھ صورتیں یاد کرنا پڑیں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ نماز فرائض میں سے ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ قرات کرتے ہوئے مختلف صورتوں میں سوالیہ آیت کے جواب میں درج ذیل کلمات ادا کرنا چاہیے۔ جو سوالیہ انداز میں آیتیں آتی ہیں تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے، اپنے بلند و مرتبہ رب کے پاک کی بیان کرتے تو پڑھتے تو جواب میں سبحان ربی الاعلی، میرا رب بلند و پاک ہے، یہ فرماتے۔ قرآن کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہے تو وہاں بیچ میں سبحان ربی الاعلی بھی کہا جا سکتا ہے، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس طرح اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جن کی آیتوں کے جواب میں قرآن کے اندر مقتدی بھی اس آیت کا جو ہے جواب دیتے، جو سنت سے ثابت ہے۔ آپ اس کی تفصیل جو ہے اور پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔
قرات کے دوران سجدے تلاوت کی آیت آئے تو تلاوت کرنے اور سننے والے کو سجدہ کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہوئے سجدے کی آیت پر آتے تو سجدہ کرتے اور ہم بھی سجدہ کرتے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سجدے تلاوت کی مسنون دعا کون سی ہے؟ کون سی دعا ہے جو سجدے کے اندر کرنی چاہیے؟ وہ دعا کیا ہے؟ سجدہ وجہ للذی خلق وشق سمع وبصر بحولہ وقوتہ، رواہ ابو داؤد، کہ جو شخص سجدے کی آیت سنے تو فوراً سجدے میں گر جائے اور سجدے میں کیا پڑھے؟ میرے چہرے نے اس ہستی کو سجدہ کیا ہے جس نے اسے پیدا کیا اور اپنی طاقت اور قدرت سے اس میں کان اور آنکھیں بنائیں۔ یہ مختصر سی دعا ہے، اس کو آپ یاد کر لیں تاکہ آپ سجدے میں پڑھ سکیں۔ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، غور سے سنیے، سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نجم پڑھی، تلاوت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تلاوت نہیں کیا۔ مطلب وہ فرماتے کہ سجدہ تلاوت کی آیت پر میں پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تلاوت نہیں کیا۔ لیکن آپ کو یاد رکھنا ہے، اگر جو قرآن پڑھ رہا ہے اور سجدہ تلاوت کی آیت آئے اور پڑھنے والا سجدہ کرے تو سننے والے کو بھی سجدہ کرنا ضروری ہے، ورنہ اگر پڑھنے والے نے سجدہ نہیں کیا تو سننے والے کے اوپر بھی سجدہ کرنا واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد تکبیر تحریمہ کی طرح دونوں ہاتھ کاندھوں تک اٹھانا مسنون ہے، اسے رفع الیدین کہتے ہیں، رفع دین۔ رکوع میں جانے سے پہلے دونوں ہاتھ کاندھوں تک اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ رکوع سے آنے کے بعد پھر دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے، پھر آپ سجدے میں جائیں گے۔ رکوع سے پہلے، رکوع سے بعد، اس کو بولتے ہیں رفع دین۔ بہت سارے لوگ اس میں بحث کرتے ہیں، بحث کرنے والی بات ہی نہیں ہے۔ 400 حدیثیں ہیں، 1 2 3 4 5 نہیں، 400 کتنے حدیثوں کو آپ جھٹلائیں گے؟ اور اتنے حدیثوں کی مخالفت کرنا یہ غلط کام ہے۔ آپ نہیں بھی کر رہے ہیں تو آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو گنہگار مت بنیے، ٹھیک ہے؟ 400 حدیثیں ہیں رفع دین کی، 1 2 3 4 نہیں، 100 بھی نہیں، 150 بھی نہیں، 400۔ تو اس لیے رفع دین یہ سنت ہے، اسے کرنا چاہیے۔ چلیے، 3 یا 4 رکعتوں والی نماز میں دوسری رکعت سے اٹھنے کے بعد رفع دین کرنا مسنون ہے۔ رکوع میں جانے سے پہلے دونوں ہاتھ اٹھانا ہے کاندھے تک، رکوع سے آنے کے بعد دونوں کاندھوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، اور 4 رکعت والی نماز ہے تو دوسری رکعت میں آپ قاعدے میں بیٹھتے ہیں نیچے، جب اٹھیں گے تو سورہ فاتحہ سے پہلے آپ رفع دین کر کے ہاتھ باندھیں گے، پھر بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ مسنون طریقہ ہے۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع کرتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع سے اٹھ کر باہر آتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو پھر دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب 3 یا 4 رکعت والی نماز ہوتی تو 2 رکعت بعد اٹھتے، تب بھی دونوں ہاتھ کاندھوں تک اٹھاتے اور فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اسی طرح کرتے ہوئے پایا۔ بخاری کی روایت ہے۔ رکوع کے ساتھ مسنون تسبیحات میں سے 2 یہ ہے، رکوع میں جو ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، تو آپ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک سبحان ربی العظیم ہے، دوسرا سبحان ربی سبح اسم ربک الاعلیٰ بھی ہے، اس طرح جو ہے فسبح باسم ربک العظیم بھی ہے، سبحان ربی العظیم بھی ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب آپ یہ تینوں پڑھ سکتے ہیں، فسبح باسم ربک العظیم، سبحان ربی العظیم، سبح اسم ربک الاعلیٰ، یہ سب رکوع میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول زیادہ تر جو پڑھتے تھے روایتوں میں آتا سبحان ربی العظیم، ٹھیک ہے؟ اگر آپ تینوں چاہیں تو تینوں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس طرح اللہ کے رسول ایک اور دعا پڑھتے تھے، سبح قدوس رب الملائکۃ والروح، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے ساتھ آپ یہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ چلیے،
حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں یہ تسبیحات پڑھا کرتے تھے: سبح قدوس رب الملائکۃ والروح. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کے ساتھ میں سبح قدوس رب الملائکۃ والروح. ٹھیک ہے، چلیے. رکوع میں دونوں ہاتھ کی انگلیاں کھلے ہونا چاہیے، اس کو دبا کر گھٹنوں کو پکڑنا چاہیے اچھے سے. انگلیاں کھلے رہیں گے، گھٹنوں کو آپ اچھے سے پکڑیں گے رکوع کے اندر. سجدے میں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر رکھنی چاہیے. جب سجدے میں جائیں گے تو انگلیاں ملی ہوئی. رکوع میں گھٹنے کو جب پکڑیں گے دونوں ہاتھ کی انگلیاں کھلی ہونی چاہیے اور مضبوطی سے پکڑنا ہے. اور سجدے میں جائیں گے تو انگلیاں ملی ہونی چاہیے اور اس کو آپ کو رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اچھی طریقے سے. وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں اپنی انگلیوں کو کھلی رکھتے تھے اور سجدے میں اپنی انگلیوں کو ملا کر رکھتے تھے. اسے ابو داؤد نے اور حاکم نے روایت کیا ہے. چلیے. اور اللہ کے رسول جب اسے رکوع میں جاتے تو گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. حالت رکوع میں کمر سیدھی اور سر کمر کے برابر ہونا چاہیے. جب آپ رکوع میں جائیں گے تو سر سیدھا ہونا چاہیے، پیٹھ اور کمر پوری ایک لیول میں ہونا چاہیے. ایسے یہ آپ کی کمر ہے، یہ آپ کی پیٹھ ہے، یہ آپ کا سر ہے، اور نگاہیں سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی کمر ہے، یہ پیٹھ ہے اور یہ سر ہے. بالکل اس طرح سے آپ نے اسٹریٹ ہونا چاہیے. ایک دم جھک بھی نہیں جانا چاہیے اور ایک دم ایسے بھی نہیں رہنا چاہیے، ایک دم سیدھے. ٹھیک ہے، ایک لیول میں تین ہونا چاہیے: سر، پیٹھ اور کمر. رکوع میں اتنا جھکنا چاہیے کہ اگر پشت پر پانی کا بھرا ہوا پیالہ رکھ دیا جائے تو پانی نہ گرے. مطلب پیٹھ پہ کسی نے پانی کا کچھ کٹورا رکھ دیا تو بھی گرنا نہیں چاہیے، آپ اتنے اسٹریٹ رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، اوکے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رکوع فرماتے تو اپنا سر کمر سے نہ اونچا کرتے نہ نیچا کرتے بلکہ برابر رکھتے، ایک دم سیدھا. ٹھیک ہے، اسے جو ہے بخاری میں نقل کیا گیا اور مسلم میں بھی ہے. ٹھیک ہے، چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تو اس قدر جھکتے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر پیٹھ پر پانی گرایا جائے تو ٹھہر جاتا، نہ ادھر جاتا نہ ادھر جاتا، آپ اتنے اسٹریٹ ہوتے. ٹھیک ہے، کتنی کی اچھی کیفیت بتائی جا رہی ہے. دیکھیے آپ، طبرانی کی روایت ہے اور اس سے بہت فائدے طبی طور پر بھی، لیکن ابھی ہم اس میں نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، چلیے. میڈیکلی بہت سارے بینیفٹ ہے اس طرح کے پوزیشن کی جو ایکسرسائز کی طرح کی جاتی ہیں. چلیے. رکوع اور سجود اطمینان سے نہ کرنے والوں کی نماز کو نماز کا چور کہا گیا ہے. جو اچھے سے رکوع نہیں کرتے سکون سے اور سجدے، ان کو کہا گیا ہے نماز کا چور. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بدترین چوری نماز کی چوری ہے. لوگوں نے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی چوری کیسے؟ فرمایا: نماز کا چور وہ ہے جو رکوع اور سجدے پورے اچھے طریقے سے نہیں کرتا. اسے احمد نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے، غور سے سنیے. رکوع میں شامل ہونے سے والے نمازی کو وہ رکعت دوبارہ ادا کرنی چاہیے. دوڑ کر آتے ہیں ہمارے پاس لوگ، خاص طور سے بیٹھتے ہیں امام کے پڑھنے تک، جان پر آتا ہے لمبے سورے قیام کرنا، تو رکوع تک انتظار کرتے ہیں کچھ لوگ اور دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور رکوع میں مل جاتے ہیں. یاد رکھیے ان کی نماز نہیں ہوئی، وہ رکعت ان کو کاؤنٹ نہیں کرنا ہے، ان کو دوبارہ امام جب سلام پھیریں گا تو کھڑا ہو جانا ہے. ٹھیک ہے. رکوع میں بھاگ کر شامل ہونا منع ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہوئے. اس وقت آپ رکوع میں تھے. حضرت ابو بکر نے صف میں پہنچے، اس سے پہلے ہی رکوع کر لیا اور اس حالت میں چل کر صف میں پہنچ گئے. میں نے بتایا نا آپ کو، اللہ کے نماز پڑھا رہے تھے، رکوع میں جیسے ہی گئے تمام لوگ رکوع میں چلے گئے. یہ مسجد میں داخل ہے دوڑتے ہوئے اور ویسے ہی رکوع میں چلا گیا اور چلتے ہوئے آئے رکوع میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تو آپ نے فرمایا: اللہ تیرا شوق زیادہ کرے، آئندہ ایسا نہ کر. مطلب تمہارا شوق بہت اچھا ہے نماز میں جماعت میں شامل ہونے کا، لیکن دوبارہ ایسا مت کرنا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. چلیے.
تو بہت سارے علماء نے گنجائش لی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ کرنا، مطلب ان کو اس وقت کی نماز کی اجازت تو دے دی ہے، لیکن کہا کہ اس رکعت کو اس طرح سے شامل نہ کیا جائے۔ علماء نے کہا کہ اس کو ریپیٹ کر لیا جائے۔ رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت کرنا منع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو یاد رکھو مجھے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ مسلم کی روایت ہے۔ مطلب آپ رکوع میں جب جائیں گے دعائیں کر سکتے ہیں، دوسری سجدے میں آپ دوسری دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن قرآن نہیں پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت منع کی گئی ہے۔ ہاں سجدے میں اگر آپ قرآن کی کوئی دعا کا حصہ پڑھ لیتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، ورنہ آیتیں پڑھنا درست نہیں ہے۔ رکوع کے بعد اطمینان سے سیدھا کھڑا ہونا ضروری ہے۔ حضرت ثابت رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ ہمارے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اور وضاحت فرماتے ہیں، جب سر اٹھا کر قوما کے لیے کھڑے ہو رکوع کے بعد، تو اپنی اتنی دیر تک کھڑے ہو کہ گمان ہونے لگا شاید حضرت انس رضی اللہ عنہ سجدے میں جانا بھول گئے۔ جب لوگوں نے دیکھا انہوں نے نماز پوری وضاحت کے ساتھ بتائی، رکوع میں گئے اور رکوع سے اٹھے، اتنی دیر رکے کہ لوگوں کو لگا کہ شاید انہوں نے اب بھول گئے واپس سجدے میں جانا ہے، اتنی دیر رکے۔ مطلب اتنا آرام سے قوما کرنا چاہیے، قوما قاف سے، قوما نہیں سمجھا آپ کو؟ تو تھوڑی دیر رکنا ہے، دونوں سجدوں کے درمیان بھی اور رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی۔ تو اسے بخاری نے روایت کیا ہے کہ صحابہ اتنی دیر رکتے آرام سے، رکوع میں سے اٹھتے اور رکوع اطمینان سے رک جاتے کہ لوگ سوچتے بھول تو نہیں گئے، پھر بعد میں سجدے میں جاتے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے، یہاں تک کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ جاتا۔ بخاری کی روایت ہے، مطلب جوڑ مطلب ہڈیاں پورے اچھے سے سکون میں آ جاتی، اتنی دیر آپ کھڑے رہتے۔ اور اپنے پاس کیسا رہتا؟ برابر ہے کہ نہیں ہے؟ رکوع میں سے اٹھے نہیں کہ سیدھا نیچے، اور کچھ لوگ تو آتے بھی نہیں ہیں، وہیں کا وہیں چلے جاتے ہو۔ گاؤں میں دیکھا میں نے بہت ساری جگہوں پر، رکوع میں سے واپس نہیں آتے ہو، مطلب ان کو لگتا ہے یار اتنی واپس جانے کا، پھر آنے کا، ادھر تو جانے کا، ٹرن کیوں مارنے کا پیچھے۔ تو یاد رکھیے سنت کے خلاف نماز ہو جائیں گی، صحیح نہیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے۔ تو شارٹ کٹ مارنے کے چکر میں ان کو نماز کا چور کہا گیا ہے، اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں کو نماز کو چور کہا ہے۔ چلیے، تو رکوع کے بعد، رکوع سے اٹھنے کے بعد تھوڑی دیر رک جانا، اس کو قوما کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ قوما۔ تو یہ اچھی طریقے سے ہونا چاہیے۔ قوما کے مسنون دعائیں جو قومے میں دعا کی جاتی ہیں، سب سے پہلے تو یہ جو سنت سے ثابت ہے، اللہ کے رسول نے جو دعائیں سکھائی، سبحان سمیع اللہ لمن حمدہ، سمیع اللہ لمن حمدہ، سمیع اللہ لمن حمدہ۔ ٹھیک ہے۔ جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ نے اس کی سن لی، اس کا مطلب ہے سمیع اللہ لمن حمدہ، جس نے اس کی تعریف کی اللہ نے اس کی سن لی۔ مقتدیوں میں سے ایک نے آواز دی، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، ہمارے پروردگار کی تعریفیں تیرے ہی لیے، ہمارے پروردگار تمام تعریفیں تیرے لیے ہے، بکثرت ایسی تعریف جو شرک سے پاک ہے اور برکت والی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے کے بعد پوچھا کہ یہ کلمات کہنے والا کون تھا، اس شخص نے عرض کیا میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو ان کلمات کا ثواب لکھنے میں سبقت حاصل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ 30 فرشتے دوڑے اس ثواب کو لکھنے کے لیے، اتنے اچھے کلمات ہیں۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ سب امام بھی کہے مقتدی بھی کہے۔ ہمارے پاس امام الگ کہتا ہے، مقتدی الگ کہتا ہے، یہ امام بھی کہے گا مقتدی بھی کہے گا سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ چلیے، سجدہ 7 اعضاء پر ہونا چاہیے، 7 پوائنٹس، سجدے میں 7 پوائنٹس آپ کے زمین کو ٹچ ہونا چاہیے، پیشانی، ناک، ہاتھ 2،
دونوں گھٹنے اور دونوں انگوٹے پیر کے سجدے میں جائیں گے تو 1 2 3 4، دونوں گھٹنے 5 6، دونوں انگوٹے 7 8 ہو گئے، 7 ہونا چاہیے نا، 1 2 3 4 5 6 7۔ تو یہاں پر سجدہ 7 اعضاء پر کرنا چاہیے۔ سجدے میں ناک زمین پر ضرور لگنی چاہیے۔ سجدہ آپ کا پیشانی کے ساتھ ساتھ کیا لگنا چاہیے؟ ناک۔ نماز میں کپڑوں اور بالوں کو سمیٹنا یا سنوارنا منع ہے۔ کپڑوں کو اچھے طریقے سے سجا رہے ہیں آپ بار بار، یہ درست نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پیشانی پر یہ کہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ناک کی طرف اشارہ کیا، دونوں ہاتھ پیشانی، ٹھیک ہے، پھر فرمایا دونوں ہاتھ پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، مطلب آپ نے کیسے فرمایا؟ پیشانی 1، سجدے میں جائیں گے تو یہ 7 حصے آپ کے 7 پارٹ ٹچ ہونا چاہیے زمین پر، کون کون سے؟ پیشانی، پھر آپ نے فرمایا دونوں ہاتھ 2 3، دونوں گھٹنے 4 5، اور دونوں پاؤں کی انگلیاں نیچے جو لگتی ہے پیر کی انگلیاں، کتنے ہو گئے؟ 6 7، ٹھیک ہے۔ ناک کا الگ سے ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ناک اور پیشانی شامل ہے نا چہرے میں، اس لیے اس کو ایک کہا گیا ہے، سمجھا آپ کو؟ 1 2 3 4 5 6 7، پیشانی ناک کو 1، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پیر کی انگلیاں جو آپ قبلے کے رخ ہونا چاہیے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سجدہ پورے اطمینان سے کرنا چاہیے، ایک دم سکون سے سجدہ کرنا چاہیے۔ ویسے سجدہ سب سکون سے کرتے ہیں نا، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا لگتا نا بہت؟ ہاں، سجدے کی خوبی آپ کو بتاؤ، سجدہ کرنے سے آپ کو فریش بلڈ برین کو ملتا ہے، پورا بلڈ کا سرکولیشن برین کی طرف ہو جاتا ہے، اس سے کانسنٹریشن بھی بڑھتا ہے۔ سجدے میں بازو زمین پر بچھانے نہیں چاہیے۔ کچھ لوگ کونیوں کو زمین پہ بچھا دیتے ہیں ایسے، کچھ لوگوں کی کونیاں زمین پہ ٹچ ہوتی ہے، یہ منع ہے، اس کو بچھانے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ اطمینان سے کرو، اور تم میں سے کوئی بھی سجدے میں اپنے بازو کتے کی طرح نہ بچھائے۔ کتا بیٹھتا ہے نا ایسے، عورتیں کرتی ہیں ہمارے پاس، اس طرح پڑتی ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ آپ کی کونیاں زمین پہ ٹچ نہیں ہونا چاہیے، عورتیں بھی ایسے رکھیں گی ہاتھ، عورتیں بھی نماز ویسے ہی پڑھیں گی جیسے مرد پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو عورتوں کے لیے الگ سے طریقہ ثابت نہیں ہے سنت سے کہیں بھی۔ کچھ لوگ بولتے سمٹ کے پڑھیں گی عورت، نہیں، جیسا مرد پڑھے گا ویسے ہی عورت پڑھیں گی۔ چلیے، بخاری کی روایت ہے۔ سجدے میں ران پیٹ سے علیحدہ رہنی چاہیے، پیٹ اور ران یہ دونوں الگ ہونا چاہیے، مطلب آپ اس طرح سجدہ کریں گے کہ کافی بیچ میں جگہ خالی دکھیں گی، اتنا آرام سے اور کھلا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا طریقہ بتاتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے تو اپنی رانیں یعنی اپنی تھائز علیحدہ رکھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ ران سے بالکل الگ ہوتا، یہ ہمارا پیٹ ہے اور یہ ہماری ران ہے، سمجھو ایسے، تو یہ دور ہونا چاہیے، بیچ میں گیپ ہونا چاہیے ایسے، ٹھیک ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں ہم۔ سجدے میں کوہنیاں پیٹ سے علیحدہ اور کھلی رہنی چاہیے، لوگ پیٹ سے چپکا دیتے ہیں، پیٹ سے الگ ہونا چاہیے۔ اور بات ہے کہ اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو بازو میں کسی کو تکلیف نہ ہو تو آپ تھوڑا سا سمیٹ سکتے ہیں، لیکن پیٹ سے الگ ہونا چاہیے، کونیاں چپکنی نہیں چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے سجدہ کرتے ہیں، ہے نا، دیکھا آپ نے، نہ زمین پہ ٹیکنا ہے نہ پیٹ کو چپکانا ہے، بیچ میں گیپ رہنا چاہیے، اس طرح سے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے کہ حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول جب سجدہ کرتے تو بکری کا بچہ آپ سب کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر جاتا، اتنا گیپ ہوتا، یہ مسلم کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ سجدے میں دونوں ہاتھ کاندھے کے برابر رہنا چاہیے،
جب آپ سجدہ کریں گے تو ہاتھ کدھر رہیں گے؟ آپ کے شولڈرز کی لائن میں. کچھ لوگ یہاں رکھتے ہیں، کچھ یوں رکھ کے پڑ جاتے ہیں. ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آپ کے کاندھوں کے لینتھ میں ہونا چاہیے سجدے کے لیے جب ہاتھ رکھیں گے آپ. کچھ لوگ یہاں رکھتے ہیں، ہاں ایسے سجدہ کرتے ہیں. کچھ لوگ یہاں رکھتے ہیں ناک کے پاس. کہ کیسے کیسے بھی آڑے ٹیڑھے ہو کر پڑھتے ہیں، جبکہ ایک ایک اسٹیپ کلیئر ہے. تو ایسے رکھنا چاہیے آپ شولڈرز کے لائن میں. حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اپنی ناک اور پیشانی زمین کے ساتھ لگاتے اور اپنے ہاتھ اپنے پہلوؤں سے الگ رکھتے اور ہاتھ کندھوں کے برابر رکھتے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، ترمذی نے بھی اسے صحیح کہا ہے. اللہ کے قسم جو ہے کہاں رکھتے؟ ہاتھ کاندھوں کی لینتھ میں رکھتے سجدے کے دوران، اس لائن میں. ایسے 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 ٹیڑھے میڑھے ہو کر ایسے نہیں رکھتے تھے. یہ جو اپنے پاس چلتا ہے یہ صحیح نہیں ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. سجدے میں پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہونی چاہیے. جب آپ سجدہ کریں گے تو پاؤں کی جو انگلیاں ہیں وہ کس طرف ہوں گی؟ سجدے کی طرف، یعنی قبلے کی طرف. پیر کی انگلیاں جب سجدہ کرتے تو انگلیاں مڑی ہوتی ہے نا، انگوٹھا اور انگلیاں، وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھتے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. سجدہ اور رکوع میں تسبیحات کی کم از کم تعداد 3 ہے. زیادہ آپ کتنی بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے. زیادہ آڈ نمبر میں 5 7 9 کتنی بھی پڑھ سکتے ہیں. سجدہ کے 12 مسنون تسبیحات ہے. کتنے تسبیحات ہیں سجدے کے؟ 10 اور 2 12. بہت اللہ کے قسم کثرت سے سجدے میں جو ہے اذکار اور دعائیں کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی سجدہ کرے اور سجدہ کرے تو وہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہے تو اس نے سجدہ پورا کیا. لیکن یہ تعداد کم از کم ادنا درجہ ہے، مطلب اس سے زیادہ آپ چاہے تو اور بھی پڑھ سکتے ہیں. اسے ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اور ایک دعا میں نے آپ کو بتایا سجدے کے اندر، سبح قدوس رب الملائکۃ والروح. اللہم اغفر لی بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ مجھے بخش دے. آپ سجدے میں اور بھی دعائیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہتر ہے عربی میں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ جتنی چاہے اتنی دعائیں کر سکتے ہیں. امام سجدے میں چلا جائے تب مقتدی کو قومی کی حالت سے سجدے میں جانا چاہیے. جب امام سجدے کے لیے جائے گا مقتدی بھی سجدے میں جائے گا. امام اٹھے گا تب مقتدی اٹھے گا. امام سے پہلے سجدے میں نہیں جانا ہے. حضرت براء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. اس وقت تک کوئی آدمی اپنی پیٹھ نہ جھکاتا جب تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں نہ دیکھ لیتا. جب تک اللہ کے رسول سجدے میں نہیں پہنچ جاتے کوئی بھی سجدہ نہیں کرتا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. جلسے کے مسنون دعا یہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھتے. جلسہ کسے کہتے ہیں؟ جلسہ کسے بولتے ہیں؟ پروگرام کو نہیں، یہاں جلسہ مطلب کیا ہے؟ 2 سجدوں کے درمیان جو جگہ ہے، تو وہ جو وقت ہے جہاں آپ ٹھہرتے ہیں. اللہم اغفر لی ورحمنی وہدینی ورزقنی ورفعنی. کتنی بہترین دعا ہے، ہر کسی کو یاد ہونا چاہیے. اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے. ورحمنی، مجھ پر رحم فرما. وہدینی، مجھے ہدایت دے. ورفعنی، میرا ذکر بلند فرما، مجھے مقام بلند عطا فرما. ورزقنی، اور مجھے رزق عطا فرما. دنیا اور آخرت کی تمام چیزیں اس میں آ گئی. اتنی بہترین دعا ہے. اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں اور یہ اچھے سے ہونا چاہیے. غور سے سنیے. رکوع و سجود، قومہ، جلسہ، اطمینان اور اعتدال سے تقریباً ایک جتنے وقت میں ادا کرنا چاہیے. قومہ رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد. جلسہ دونوں سجدوں کے درمیان. ٹھیک ہے. اس طرح پہلی رکعت اور تیسری رکعت میں کھڑے ہونے سے پہلے تھوڑی دیر بیٹھنا، اس کو جلسے استراحت بولتے ہیں.
پہلی رکعت اور تیسری رکعت میں کھڑے ہونے سے پہلے تھوڑا کچھ سیکنڈ کے لیے رکنا، اس کو جلسے استراحت بولتے ہیں. تو یہ سب ایک وقفے کے ہونا چاہیے، اور خاص طور سے قوما اور دو سجدوں کے درمیان. ٹھیک ہے. حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع سجدہ قوما، رکوع سجدہ قوما دونوں سجدوں کے درمیان کا قاعدہ تقریباً برابر ہوتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا، مطلب دونوں سجدوں کے درمیان کا وقت اور سجدے کے اندر کا وقت دونوں برابر ہوتے ہیں. یہ اتنا اطمینان سے پڑھنی چاہیے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے. پہلی اور تیسری رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا مسنون ہے، اسے جلسے استراحت کہتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تشہد کی انگلی یعنی انگشت جس کو کہا جاتا ہے، شہادت کی انگلی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اٹھانا مسنون ہے. تشہد میں داہنا ہاتھ دائیں گھٹنے پر، بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تحیات میں بیٹھتے تو داہنا ہاتھ دائیں گھٹنے پر، بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھتے. اپنے انگوٹوں کو اپنی درمیانی انگلی پر رکھ کر حلقہ بناتے، اس طرح سے اپنے انگوٹے اور درمیانی انگلی کو سیدھے ہاتھ والی ملا کر ایک حلقہ بناتے، اس طرح سے. ٹھیک ہے. یہ حلقہ بناتے اور شہادت کی انگلی اوپر اٹھاتے، شہادت کی انگلی کو حرکت دیتے. ٹھیک ہے. شہادت کی انگلی کو حرکت دیتے، اوپر اٹھاتے. لیکن کب اٹھاتے؟ اشہد ان لا الہ پر نہیں، یہ سنت سے ثابت کہیں بھی نہیں ہے کہ اس طرح ایک بار اٹھاتے یا کنٹینیو حرکت دیتے، یہ بھی کہیں لکھا ہوا نہیں ہے. اس لیے بہتر ہے، علماء نے کہا کہ اس کو کنٹینیو حرکت دینی چاہیے. کیوں؟ اس سے شیطان کو ضرب بیٹھتی ہے. دوسری حدیث میں آتا ہے جب آپ انگلی کو حرکت دیتے ہیں شیطان کو مار بیٹھتی ہے اس سے. ٹھیک ہے. تو یہ بہتر ہے. چلیے، احادیث میں انگداشت کی یعنی شہادت کی انگلی کے وقت یعنی جب آپ اتحیات پڑھتے ہیں اس کے وقت اٹھانے کی کوئی صراحت نہیں ملتی کہ اشہد ان لا الہ پر اٹھایا جائے، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے. ٹھیک ہے. سنت یہ ہے کہ انگلی کو اٹھایا جائے اور حرکت دیا جائے. کتنے بار یہ کہیں بھی طے نہیں ہے اور فکس نہیں کیا گیا ہے. اسی طرح شہادت کی انگلی جو اٹھائی جاتی ہے یہ شیطان کو مار کی طرح لگتی ہے، یعنی اس کو ضرب بیٹھتی ہے اور سخت ضرب بیٹھتی ہے. حضرت نافع فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شہادت کی انگلی اٹھانا شیطان کو تلوار یا نیزہ مارنے سے زیادہ سخت، کیا فرمایا؟ اگر نہیں ہے یہاں پر، اللہ نے فرمایا کہ انگلی کو اٹھانا شہادت کے دوران، یعنی جو شہادت کی انگلی ہوتی ہے اس کو اگر آپ اٹھاتے ہیں اتحیات کے اندر یا آپ جب بیٹھتے ہیں جو ہے سجدے کے بعد سے سلام تک، تو اس وقت جب آپ انگلی کو حرکت دیتے ہیں تو یہ شیطان کو تلوار سے زیادہ سخت معلوم ہوتی ہے اس کی وار. مطلب آپ جب انگلی کو حرکت دیتے تو ایسا لگتا ہے شیطان کو تلوار سے ضرب دی گئی ہو، مارا گیا ہو. ٹھیک ہے. اسے احمد نے روایت کیا ہے. تشہد کی مسنون دعائیں جو مشہور ہے، سب کو یاد ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس طرح ہم نے پڑھنا چاہیے. اسے کہتے ہیں سلام. اس کو کیا بولتے ہیں؟ سلام. ہے نا حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو. تو درود ہے درود ابراہیم، اور سلام ہے یہ التحیات. اسے پڑھنے سے اللہ کے رسول کے لیے دعا جو ہے یہاں پر کی جاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول ہماری طرف توجہ فرمائیں اور تو کہا کہ تم نماز پڑھو تو تمام زبانی یہ دعا پڑھو التحیات میں، مطلب جب آپ بیٹھتے ہو تو قاعدے میں تمام زبانی، جسمانی اور مالی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ کا سلام ہو، اس کی رحمتیں اور برکتیں ہوں. ہم پر بھی اللہ تعالیٰ کی نیکی اور بندوں پر بھی سلام ہو. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے التحیات کا. ٹھیک ہے. چلیے، پہلا تشہد یا قاعدہ واجب ہے.
نمازی پہلا تشہد بھول جائے تو اسے سجدے سہو کرنا ہوگا۔ اگر آپ 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں اور دوسرے رکعت میں آپ قاعدے میں نہیں بیٹھے تشہد میں، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ سجدے سہو لازم ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مالک بن جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، 2 رکعتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قاعدہ کے لیے بیٹھنا تھا مگر بھول گئے، کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا آخری قاعدہ کیا تو 2 سجدے یعنی سجدے سہو ادا کیے، اسے بخاری نے روایت کیا۔ سجدے سہو کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے آپ دوسری رکعت کا قاعدہ بھول گئے، نماز کنٹینیو کیے، 4تھی رکعت میں پہنچے، قاعدہ کیا، اتحیات پڑھا، درود ابراہیم پڑھا، دعائے معصورہ پڑھا، پھر 2 سجدے کیے اور سلام پھیر دیا، ہو گیا۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اپنے پاس جو اتحیات کے بعد ایک سلام پھیرتے ہیں، پھر 2 سجدے کرتے ہیں، پھر اتحیات درود پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے سلام پھیرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں ہم۔ پہلے تشہد میں دایاں پاؤں کھڑا رکھنا اور بائیں پاؤں پر بیٹھنا چاہیے۔ مطلب پہلا جو تشہد ہے دوسری رکعت میں آپ بیٹھیں گے جب، تو آپ کا رائٹ والا جو ایسا کھڑا رہے گا، پیر انگلیاں قبلے کی طرف رہیں گی، اور جو لیفٹ والا ہے وہ آڑا رہے گا، ایسا آڑا رہے گا وہ، اور اس کے اوپر آپ بیٹھیں گے۔ مطلب لیفٹ پیر کو موڑ کر اس پہ بیٹھنا ہے اور رائٹ والا ایسے کھڑا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو تشہد ہے یعنی آخری 4تھی رکعت میں وہ کھڑے رہے گا، لیکن پہلے والے پہ آپ لیفٹ والے پر آپ بیٹھیں گے نہیں، لیفٹ والا پیر آپ کا آگے کی طرف چل جائے گا اور آپ زمین پہ اپنے کولے کو ٹکائیں گے۔ ہپس جو ہے آپ کے وہ زمین پہ ٹکنا چاہیے۔ کون سے؟ 4تھے تشہد میں۔ مطلب ہمارے پاس جو عورتیں تشہد کرتی ہے نا دونوں رکعت میں، مطلب دوسری اور چوتھی میں، وہ اصل میں 4تھی رکعت کا ہے، اور مرد جو کرتے نا تشہد، جس طرح مرد بیٹھتے تشہد میں، وہ صرف دوسری رکعت کا صحیح ہے۔ مطلب عورتیں آدھا غلط کر رہی ہیں اور مرد آدھا غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے دوسرے تشہد میں کیا کریں گے آپ؟ پاس کریں۔ تو سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اس کو تورک بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ تورک۔ 4تھی رکعت میں جو آپ زمین پہ بیٹھیں گے پیر کو باہر نکال کے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہم تھے، کہنے لگے مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز تم سب سے زیادہ یاد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت کے بعد پہلے تشہد میں دایاں پاؤں کھڑا رکھا اور بائیں پاؤں کے اوپر آپ بیٹھ گئے۔ آخری رکعت میں یعنی دوسرے تشہد میں آپ نے بایاں پاؤں دائیں پاؤں کی پنڈلی میں سے نکالا۔ مطلب کیسے؟ یہ رائٹ والا پیر ہے، اس کو ایسے رکھنا ہے، اور یہ والا لیفٹ والا پیر ہے، ٹھیک ہے، یہ لیفٹ والا پیر ہے، اس کے اوپر بیٹھنا ہے۔ دوسرا تشہد جس کو تورک کہتے ہیں، رائٹ پیر ایسے ہی رکھنا ہے جیسے پہلے تھا، قبلے کی طرف اس کی انگلیاں، ٹھیک ہے۔ اور جو یہ والا پیر ہے، یہ والا یعنی یہ جو لیفٹ والا ہے، اس کو اس کے اوپر نہیں بیٹھنا ہے، اس کو ادھر اس کے سامنے سے باہر نکال دینا ہے، اس کے ادھر سے باہر نکال لینا ہے، اور اپنا لیفٹ سائیڈ کا جو کولا یعنی جو ہپ ہے اس کو زمین پہ ٹکا دینا ہے۔ اس کو تورک کہتے ہیں۔ کہا کہ اللہ کے رسول نے ایسا ہی کیا، یہ بخاری کی روایت ہے۔ دوسرے تشہد میں اتحیات کے بعد درود شریف اور اس کے بعد مسنون دعائیں میں سے کوئی ایک دعا پڑھنی چاہیے۔ یعنی دوسرے تشہد مطلب آپ جو دوسرا تشہد ہے یعنی 4تھی رکعت آپ جو ہے اتحیات پڑھیں گے، درود ابراہیم پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ کوئی دعا پڑھیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی۔ تشہد میں کون سا درود ابراہیم پڑھنا چاہیے؟ وہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ہے اس کو پڑھا، مشکات میں اور مسلم میں جو ہے اس کو نقل کیا گیا ہے۔ درود شریف کے بعد دعائیں معصورہ پڑھنا چاہیے۔ دعائیں معصورہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور جو سنت سے ثابت ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات،
اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، یہ بخاری مسلم میں ہے۔ یہ ایک دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور دوسری ہے انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا سب کو یاد ہے۔ اور پہلی والی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ بہترین دعا ہے یہ بھی، اس کو آپ یاد کرنے کی کوشش کریں، بخاری مسلم میں دونوں ہیں۔ اس طرح اتحیات، درود شریف اور دعاؤں سے فارغ ہونے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز کا اختتام کرنا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں تکبیر سے تسلیم تک نماز۔ تسلیم مطلب سلام کے ساتھ اس کا اختتام کیا۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا طہارت نماز کی کنجی ہے، نماز کا آغاز تکبیر سے کیا کرو اور اختتام سلام سے کیا کرو۔ اسے احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد امام کو دائیں یا بائیں طرف سے پھیر کر لوگوں کی طرف منہ کر کے بیٹھنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ اسی طرح جو ہے نماز سے سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا مانگنا سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کیا، سلام پھیرا اور لوگوں کی طرف پلٹ کر آپ بیٹھ جاتے اور اذکار کرتے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی اور سارے لوگ آپ کے پیچھے آمین آمین کہہ رہے ہو۔ ہاں انفرادی اگر کوئی چاہے تو دعا کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے بھی کی، صحابہ نے بھی کی، لیکن انفرادی جماعت کے ساتھ دعا سنت سے ثابت ایک بھی حدیث میں نہیں ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد دائیں یا بائیں طرف مصافحہ کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ کچھ لوگ سلام پھیرتے ہی مصافحہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ دوران نماز کوئی سوچ آنے پر نماز باطل نہیں ہوتی۔ نماز کے دوران اگر آپ کے ذہن میں کوئی چیز آ جائے تو اس سے کوئی نماز ٹوٹتی نہیں ہے، باطل نہیں ہوتی، بلکہ آپ طاعوذ پڑھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر شیطان کو بھگا دیجیے۔ نماز میں وسوسے دور کرنے کے لیے طاعوذ پڑھنا چاہیے۔ جو شخص کو نماز کے اندر وسوسے آئے تو کیا کرے، وہ طاعوذ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اپنے لیفٹ سائڈ ہلکا سا تھتکارے ایسے، جس سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اسے مسلم اور احمد نے روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، مرد اور عورت کے طریقے نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلو کما رأیتونی صلی، بخاری کی حدیث ہے، نماز ایسی پڑھو جیسا تم نے مجھے پڑھتا دیکھا۔ اللہ کے رسول نے کبھی نہیں فرمایا کہ مرد میری طرح نماز پڑھیں گے، عورتیں حضرت عائشہ حضرت فاطمہ کی جیسی نماز پڑھیں گے، کہیں بھی نہیں ہے۔ نماز کا طریقہ دونوں کے لیے سیم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ اطمینان سے کرو، اور تم میں سے کوئی بھی مرد عورت سجدے میں اپنے بازوؤں کو کتے کی طرح نہ بچھائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے مرد عورت دونوں کے لیے سیم حکم ہے، کہ کوئی بھی اپنے بازوؤں کو کتے کی طرح کونیوں کو زمین پہ نہ ٹکائے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور بھی بہت ساری دیگر احادیث جو بتاتی ہے کہ مرد اور عورت کا طریقہ ایک ہی ہے نماز کا۔ یہ مختصر تھا تکبیر سے تسلیم تک۔ انشاءاللہ اس کے علاوہ اور بھی جو مسائل ہیں ہم اگلے کسی لیکچر میں اس کو جو ہے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔